لیکن اگر کسی شخص کے سینے سے دل نکال لیا جائے تو وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہ سکتا ہے. تو زندگی پھوٹتی ہے دل کی زندگی سے. دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو دل زندہ ہی باقی زندگی کا ذریعہ ہے اور باقی زندگی کا دار و مدار قلب کی زندگی پر ہے. حیات قلب حیات بدن ہے اور موت قلب موت بدن ہے. اس لیے اگر دل درست رہا، دل ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا. دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی. اسی طرح انسان کی روحانی زندگی میں دل کا برا ہو جانا، دل کا زنگ آلود ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا، دل کا احساس کی دولت سے عاری ہو جانا، دل کا بے نور ہو جانا، دل کا غافل ہو جانا باقی اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر دل غافل ہے تو پھر زبان بھی غافل ہے، دل غافل ہے تو آنکھیں بھی غافل ہیں. دل نیک ہے تو آنکھیں بھی حیا کے نور سے مالا مال ہیں. دل نیک ہے تو پھر زبان بھی سچ بولتی ہے. دل میں صالحیت کے اجالے ہیں تو پھر لقمہ حرام کھانا تو دور کی بات ہے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا. اور اگر دل برا ہے، دل پاپی ہے، دل مجرم ہے، دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، دل شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے تو پھر آنکھیں بھی بے حیا ہیں، پھر خیال بھی پراگندہ ہیں، پھر سوچیں بھی آوارہ ہیں، پھر حلال حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہی. اٹھنے والے قدم گناہ کی طرف جائیں گے، بولنے والی زبان گالیاں بکے گی، سوچنے والا دماغ بدی سوچے گا، دیکھنے والی آنکھیں بدکاری کے عمل سے گزریں گی. انسان کے سارے اعضاء و جوارے گناہ میں لگ جائیں گے اگر دل برا ہے. دل ٹھیک ہے، دل اچھا ہے تو پورا بدن اچھا ہو گیا. تو اس لیے انسانی بدن کے اندر جو دل کا مقام ہے، دل کی جو حیثیت ہے، یہ بنیادی اور مرکزی حیثیت ہے. اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے اعضائے بدنیہ کی صحت کا راز بھی قلب انسانی ہے. سارے اعضائے بدنیہ کی خرابی کا سبب بھی قلب انسانی ہے. اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو دل کا اچھا ستھرا پاک ہونا باقی اعضائے بدنیہ کی پاکی کا، عفت کا، پاک دامنی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. اور دل کا بدکار ہونا، دل کا شیطان کے ہتھے چڑھ جانا، دل کا گناہ کی زندگی میں مبتلا ہو جانا، دل کا خراب ہو جانا باقی سارے اطوار حیات کی بربادی کا سبب ہے، سارے اعضائے بدنیہ کی بربادی کا سبب و ذریعہ ہے. اس لیے سب سے بڑی توجہ دل کی طرف دینی چاہیے. تو یہ حدیث اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پورے دین کا خلاصہ دکھائی دیتی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. اس لیے آپ دل کو سنوارنے میں اگر لگے رہیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے اور باقی اعمال آپ کے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر دل ہی اچھا نہ ہوا تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مکائی. وہاں جا کر کی بندہ خالی پلٹتا ہے. لیکن اگر یہ یہاں ٹھیک ہو گیا، رومی بولے دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہا دل کو قابو میں لیا، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. یہی حج اکبر ہے. سب سے بڑا حج یہ ہے کہ تیرے دل کی اصلاح ہو جائے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں کہ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است. کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر شدہ چیز ہے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا. دل گزر گاہے جلیل اکبر است، اور دل اللہ کی گزرگاہ ہے. اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. تو اس کو بہر صورت ٹھیک ہونا چاہیے. اس کی خرابی سے پورا بدن خراب ہو جائے گا، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. ایمان کا ٹھکانہ دل ہے.
جو ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب کہ اللہ ہم جو ایمان لائے اس کو قلب سے تصدیق کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہے، لیکن ایمان کا مرکز، ایمان کا ماوا قلب انسانی ہے۔ تو دل اللہ جل شانہ کی محبت میں سرشار ہو، اور دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ شیطان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ دل پہ قبضہ جمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ قبضہ جما لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ قلب انسانی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جو دارالحکومت ہوتا ہے، جو دارالخلافہ ہوتا ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، جب کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ دارالحکومت پہ قبضہ، پورے ملک پہ قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ شیطان انسانی دشمن ہے، انسان کی سلطنت پہ وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ وہ کریں جو میں چاہوں، اس کی زبان وہ بولے جو میں چاہوں، یہ ادھر چل کے جائے جدھر میں چاہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھیں جو میری مرضی ہو۔ تو شیطان چاہتا ہے یہ میری خواہش کے مطابق چلے، یہ میری آرزوؤں اور میری تمناؤں کا اسیر بن جائے، اور یہ میری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اب وہ ایک ایک عضو پہ محنت کرنے کی بجائے وہ قلب انسانی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کہ جب ہیڈ کوارٹر قبضے میں آ گیا، جب دارالحکومت قبضے میں آ گیا تو پورا جسم قبضے میں آ گیا، پھر دل پاپی بن گیا، دل مجرم بن گیا، دل گناہ سے لتھڑ گیا، دل بدکاریوں کا منبع و مصدر بن گیا، تو پھر زبان سے خیر کا کلمہ تو نہیں نکلے گا، پھر قدم اٹھ کے اچھائی کی راہوں پہ تو نہیں چلیں گے، پھر ہاتھ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا ضامن تو نہیں ہوگا، پھر زبان سے سچ اور صداقت کے شگوفے تو نہیں پھوٹیں گے، پھر یقیناً اعضائے بدنیاں بدکاریوں کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ قلب انسانی پہ جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا میرے حضور نے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب یہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ دائیں پہلو میں، انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور دل کے بالکل محاذ پیچھے پشت کی جانب سے جہاں دل ہے تو اس کی جانب سے شیطان اپنی سونڈ داخل کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت پر مہر نبوت لگائی گئی تھی۔ علامہ نبہانی علیہ رحمہ نے جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا کہ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ لگانے کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو قلب انسانی میں اپنی سونڈ داخل کرتا ہے محاذ قلب سے، اور پھر وہ وسوسے القاء کرتا ہے، اور انسان چونکہ عقب سے حملہ کرتا ہے، جو دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کو سامنے سے آ کے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کمزور جب دشمن ہو تو وہ عقب سے سن لگاتا ہے، عقب سے دیوار پھاڑتا ہے اور قلعے پر